اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا موضوع ہے علم، اور اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا علم غیر دینی بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تقسیم بندی علم کی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم دینی علم ہے اور غیر دینی علم ہے، اور واضح طور پر اگر بیان کیا جائے کہ وہ علوم جن کو حوزات علمیہ میں پڑھا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، انہیں دینی علم شمار کیا جائے، اور وہ علوم جو یونیورسٹیز میں ایک طالب علم حاصل کرتا ہے اسے غیر دینی شامل کرے، اس کے غیر دینی ہم شمار کرے، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ کیا علوم کی تقسیم بندی میں دینی اور غیر دینی تقسیم بندی کرنا درست تقسیم بندی ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دے، خود علم اور ذرائع حصول علم کے بارے میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں واحد انسان ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ جتنی بھی موجودات اس کائنات میں صرف اور صرف انسان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں کسی کو بھی حصول علم کی ذمہ داری عطا نہیں کی گئی۔ باقی دیگر موجودات ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جتنی معلومات کی ان کو ضرورت تھی جبلتاً غریزتاً ان کے اندر فٹ کر دی گئی ہے، وہ ان کے اندر شروع سے ہی موجود ہے، اس میں اضافہ اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ واحد انسان ہے اس کائنات میں جس کو خداوند متعال نے خلق کر کر آزاد چھوڑ دیا، اور اس کے اندر استعداد علم رکھ کر اس کو یہ آزادی دی کہ وہ علم حاصل کرے، اور اب انسان ہے اور عالم ہے۔ اب اگر اس عالم میں رہ کر بھی انسان عالم نہ بنے تو سد حیف ہے۔ عالم یعنی وہ جو علم حاصل کرے، عالم یعنی جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے۔ رب اکبر نے اس کائنات کو اس سلیقے سے بنایا ہے، اس حکمت سے بنایا ہے کہ اس پوری کائنات کا نام رکھا ہے عالم۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کائنات کے ہر جز سے انسان حصول علم کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ جنگل، یہ دریا، یہ بر، یہ بحر، اس کائنات کی ہر شے کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سب کے سب ذرائع حصول علم ہے۔ جو کچھ حد نگاہ بشری میں اس سورج کی روشنی میں نظر آ رہا ہے وہ سب کے سب حصول علم کے ذرائع میں سے شمار ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ کسی درخت کی ایک پتی کو لے لی، اس پر اپنی توجہ مرکوز کر لی، ان کے سامنے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی درخت کی ایک چھال کو لے لی، اس پر اپنی توجہ مرکوز کر لی، ایک دنیا علم ان کے سامنے آباد ہو جاتی ہے۔ ایک بڑے کا بھی اس پوری کائنات میں بیکار نہیں، بے عبث نہیں، لغو نہیں، بے مقصد نہیں ہے۔ ریت کے ذرے بیکار نہیں ہیں، گھاس کی پتیاں بیکار نہیں ہیں۔ اور کیسے بیکار ہو؟ ان کا بنانے والا، ان کا خالق جو صانع ہے اس پوری کائنات کا، وہ کیسے ممکن ہے اس پوری کائنات کو عبث و لغو خلق کر سکے؟ لہٰذا اس کائنات کے ذرے کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے علم کا ایک دروازہ چھپا ہوا ہے، ہر ذرے کے پیچھے علم کا ایک خزانہ موجود ہے جس کے ذریعے سے انسان اس خزانے علم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا سرتاسر علم ہے۔ یہ ذات جو اس کائنات کو بنا رہی ہے عین علم ہے۔ وہ ذات اور علم کے درمیان کسی بھی قسم کی جدائی نہیں ہے۔ حتیٰ اس ذات کے بارے میں لفظ عالم استعمال کرنا مجاز ہے، حتیٰ یہ کہ لفظ عالم استعمال کرنا بھی مجاز ہے۔ نہ لفظ عالم استعمال کرنا درست ہے، نہ لفظ عالم استعمال کرنا خدا کے لیے درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم یعنی وہ ذات جس کے اندر پہلے علم نہ تھا،
بعد میں حصول علم کے ذریعے سے وہ شخص عالم بنا ہے۔ عالم یعنی وہ جو پہلے صاحب علم نہ تھا، بعد میں علم حاصل کرنے کے بعد سب سے زیادہ صاحب علم بنا ہے۔ لیکن وہ ذات جو اول دن سے صاحب علم ہے، وہ عالم نہ، وہ عالم نہیں، بلکہ وہ عین علم ہے۔ الذات اللہ هو العلم، خدا کی ذات خود عین علم ہے۔ یہ خدا کی ذات کا عین علم ہونا، یہ صفات ذاتی خداوند متعال میں سے، اور صفات ذاتی کبھی بھی ذات سے جدائی ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ضرورت ازلی رکھتی ہے یہ صفات خداوند متعال کے لیے۔ صفات کا عین ذات ہونے کا مطلب ہے کہ موصوف اور صفت میں کبھی بھی کسی وقت بھی جدائی ممکن نہیں ہے، اور یہ وہی پوائنٹ ہے، یہ وہی نقطہ ہے جس کی طرف مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات ایسی ذات ہے، وہ واحد ذات ہے جہاں پر صفات عین ذات ہے۔ صفات اور موصوف میں، صفت اور موصوف میں دوئیت نہیں پائی جا رہی، ڈوالزم نہیں ہے وہاں پر۔ ایسا نہیں ہے جس طرح اشاعرہ بیان کرتے کہ اشاعرہ قدماء ثمانیہ کے قائل ہو رہے کہ ایک ذات ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس قدیم ذات کے ساتھ 7 دیگر صفات بھی ہے جو خدا کے ساتھ قدیم ہے۔ نہیں، یہ اشاعرہ کہہ رہے ہیں کہ خدا قدیم ہے، خدا کے ساتھ خدا کی دیگر صفات بھی، علم بھی، قدرت بھی، حیات بھی، ارادہ بھی، یہ صفات کو بھی خدا کے ساتھ وہ قدیم شمار کر رہے، اور ان 7 صفات کو خدا کے ساتھ ملا کر ان کل 8 صفات کو قدماء ثمانیہ کے طور پر مان رہے، گویا کہ وہ ایک خدا کے علاوہ دیگر چیزوں کو بھی قدیم ماننے کے ساتھ ساتھ ایسے خدا کے قائل ہیں کہ وہ خدا خود سے صاحب علم نہیں ہے، وہ خدا خود سے صاحب قدرت نہیں ہے، وہ خدا خود سے صاحب حیات نہیں ہے، وہ خدا خود سے صاحب ارادہ نہیں ہے۔ گویا کہ وہ علم کے حصول کے لیے، قدرت کے حصول کے لیے، ارادہ کے حصول کے لیے، حیات کے حصول کے لیے کسی اور ذات کا محتاج ہے، تو وہ ذات، خدا کی ذات محتاج ذات بن جائے گی۔ اور کیسے ممکن ہے کہ خدا کی ذات جو کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہونی چاہیے، وہ اب کمالی صفات کے حصول کے لیے کسی اور ذات کے محتاج قرار پائے؟ یہ خدا کو خدائیت سے پائن لے کر آنا ہے، خدا کو خدائیت سے گرا دینا ہے۔ اگر خدا خدا ہے، اگر خدا کی خدائیت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خدا یعنی وہ ذات جس کے اندر تمام کمالات خود سے موجود ہو اور وہ ان کمالات کے حصول کے لیے کسی اور ذات کا محتاج نہ ہو، تو یہ عقیدہ کہ ہم خدا کے علاوہ دیگر صفات کو بھی قدیم شمار کریں، ایسی صفات جو خدا کے ذات میں نہیں پائی جا رہی، تو یہ صرف ثنویت نہیں بلکہ ایک سے زیادہ خدا ماننے کے برابر ہے۔ گویا کہ اشاعرہ ایک خدا نہیں بلکہ کئی خدا کے قائل ہو رہے ہیں، جبکہ ہم یہ مکتب اہل بیت کے لیے باعث فخر ہے کہ اس مکتب اہل بیت کے عقیدے میں ہم واحد خدا کو مان رہے اور اس عقیدے پر دلائل اور براہین قائم کرتے ہیں، اور ان متقن دلائل کے ساتھ خدا کے ایک ہونے اور خدا کی ذات اور صفات میں عینیت کو ثابت کرتے کہ صفات الہی ذات الہی سے جدا نہیں ہے۔ یہ صفات عین ذات الہی یعنی ایک ہی حقیقت ہے، آپ اسے چاہے علم کہے، اسے چاہے خدا کہے، اسے چاہے قدرت کہے، اسے چاہے خدا کہے، اسے چاہے حیات کہے، اسے چاہے خدا کہے، وہ ایک ہی حقیقت ہے۔ اسی ایک حقیقت کے مختلف نام آپ رکھ سکتے ہیں، مختلف جہاز سے اس ایک حقیقت کو دیکھ کر مختلف جہاز سے اس ایک حقیقت کو پکار سکتے ہیں، لہٰذا وہ عین حیات ہے۔ اب جہاں بھی حیات اس پوری کائنات میں موجود ہے، اس ذات حی قیوم کا فیضان ہے، اس کا چشم کرم ہے تو حیات ہے، اور اگر وہ چشم کرم نہ ہو تو حیات نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے کے پیچھے علم اس لیے ہے کہ اس کے بنانے والا عین علم ہے، اس نے ہر چیز کو علم کی بنیاد پر خلق کیا ہے، چونکہ علم کی بنیاد پر ہر چیز کو، ہر ذرے کو خداوند متعال نے نعمت وجود سے نوازا ہے، لہٰذا وہ ذرہ مرئی ہو یا نہ مرئی، دیکھا جا سکے یا نہ دیکھا جا سکے، ہر صورت میں اس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے علم کے دروازے کھولے جا سکتے، سب کے پیچھے علم ہے، لہٰذا ہر چیز ہمارے لیے وسیلہ اور ذریعہ تحصیل علم ہے۔ اور اب جب ہر چیز کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے،
کتنا حیف ہوگا کہ انسان اس کائنات کے چیزوں کے برابر میں سے غفلت کے ساتھ گزر جائے. کسی بھی چیز کو غفلت سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس کائنات کے ذرے ذرے کو خداوند متعال نے کسی ہدف اور مقصد کے ساتھ خلق کیا اور ہر چیز کے پیچھے علم کا ایک دروازہ قرار دیا ہے. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کائنات کو دیکھے اور دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے اس پر تفکر تدبر کیے بغیر اس کے کنار سے گزر جائے؟ یہ اولو الالباب کی نشانی ہے کہ اگر وہ زمین اور آسمان کو دیکھتے ہیں تو زمین اور آسمان کے بنانے والے کو بھی دیکھتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض. یہ وہ آیات ہے کہ جو مولا امیر المومنین رات کی تاریکی میں خوف و خشیت الہی میں گریہ کرتے ہوئے دیوار کوفہ کا سہارا لیتے ہوئے ان آیات کو پڑھتے جاتے تھے اور گریہ کرتے جاتے تھے. کون سی آیت؟ سورہ آل عمران کی آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اولو الالباب وہ ہے کہ جو زمین کو دیکھتے ہیں لیکن زمین کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ زمین بنانے والے کو بھی دیکھتے ہیں. آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان کی رفعت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آسمان بنانے والے کو بھی دیکھتے ہیں. دریا کو دیکھتے ہیں، دریا کی امواج کو دیکھنے کے ساتھ دریا بنانے والے کو بھی دیکھتے ہیں. پہاڑ کو دیکھتے ہیں، پہاڑ کے استحکام کو دیکھنے کے ساتھ پہاڑ بنانے والے کو بھی دیکھتے ہیں. پھول کو دیکھتے ہیں، پھول کی خوبصورتی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پھول بنانے والے کو بھی دیکھتے ہیں. ذہین انسان کو دیکھتے ہیں، ذہین انسان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ذہانت بنانے والے کو بھی دیکھتے ہیں تو ساتھ میں اس کے بنانے والے خالق کو بھی دیکھتے ہیں. لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے وہ اس کائنات کے خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر اس خالق کی خدمت میں عرض کرتے ہیں خدایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. خدایا تو نے اس پوری کائنات کو ابس اور لغو اور بیہودہ خلق نہیں کیا. اس پوری کائنات کی خلقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہے. اس پوری کائنات کے پیچھے علم کا دروازہ ہے. اس کے ذرہ ذرہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. جب اس کائنات کو انسان دیکھتا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، اس ذرے کی طرف اگر وہ متوجہ ہو جائے، اپنی توجہ مرکوز کر لے، اس کے لیے علم کے دروازے کھل جائیں گے اور پھر وہ مقصد حیات سے آشنا ہوتا جائے گا. لہٰذا ہر وہ شخص جو اس کائنات کے ذرات کو مورد مطالعہ قرار دے رہا ہے، اس پر غور و فکر کر رہا ہے، اس پر تفکر کر رہا ہے، اس پر سوچ رہا ہے، ہر وہ شخص صاحب علم ہے. اور ہر وہ شخص جو اس کائنات کے ذرات کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے، چاہے وہ اس کائنات کے اندر اقوال الہی کو مورد مطالعہ قرار دے، قرآن اور روایات میں قول الہی کو پڑھے، اس قول الہی کو پڑھنے والا بھی عالم علم دین حاصل کر رہا ہے، اس فعل الہی کو لیبارٹریز میں بیٹھ کر، یونیورسٹیز میں بیٹھ کر فعل الہی کو بررسی کرنے والے، دیکھنے والے، ڈسکرائب کرنے والے وہ بھی کیونکہ فعل الہی کے اوپر دقت کر رہے ہیں، فعل الہی پر توجہ کر رہے ہیں، ان کا علم بھی دینی علم کہلائے گا. لہذا تمام تر علوم، چاہے وہ علم قول الہی کو دیکھ رہے ہو، چاہے وہ علم قول الہی پر ڈسکشن کر رہے ہو، چاہے وہ علم فعل الہی کو مورد مداقہ قرار دے، اس پر دقت کرے اور اس پر ڈسکشن کرے، قول الہی ہو یا فعل الہی ہو، دونوں کے دونوں علم دینی ہے، دونوں کے دونوں علم الہی ہے. چاہے وہ حوزات علمیہ میں بیٹھ کر قرآن اور روایات کو دیکھے اور قرآن اور روایات کو دیکھنے کے بعد وہ یہ بیان کرے کہ خدا نے یہ بیان کیا اور یہ بیان کیا اور یہ بیان کیا. جس طرح وہ قول الہی کو دیکھ رہا ہے، یونیورسٹیز میں بیٹھ کر علم دین کو حاصل کرنے والے، فعل الہی کو دیکھنے والے وہ یہ بیان کر رہے ہوتے کہ خدا نے یہ بنایا اور یہ بنایا اور یہ بنایا.
وہاں قول الہی کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، یہاں فعل الہی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی دینی علم ہے، وہ بھی علم دینی علم ہے۔ لہٰذا حوزات علمیہ کے علاوہ یونیورسٹیز میں دوسری درسگاہوں میں بیٹھ کر بھی جن علوم کو حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے، اس جہت سے کہ وہ بھی خدا کو موضوع بحث قرار دے رہے ہیں، وہ بھی مخلوق الہی کو ڈسکس کر رہے ہیں، قول الہی کو ڈسکس بنا رہے ہیں، یا فعل الہی کو موضوع بحث قرار دے رہے ہیں، وہ بھی خدا کو موضوع بحث قرار دے رہے ہیں، لہٰذا ان کا علم بھی دینی علم، الہی علم کہلائے گا۔ ہاں یہ عین ممکن ہے کہ علم ہر صورت میں دینی ہے، لیکن اس علم کو حاصل کرنے والا عالم اس مخلوق کو اس خالق سے جدا تصور کرے، اس طبیعت کو دیکھے، اس نیچر کو تو دیکھے، لیکن اس کے بنانے والے کی طرف متوجہ نہ ہو، اس پوری کائنات کی طرف توجہ تو کرے کہ کس کائنات کس قدر عظمت کے ساتھ بنی ہے، کس قدر دقت کے ساتھ بنی ہے، کس قدر کبریائی کے ساتھ بنی ہے۔ اس کائنات کے مخلوقات کی طرف تو متوجہ ہو، کائنات کے بنانے والے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ شخص، وہ عالم، سیکولر عالم، غیر دینی عالم کہلائے گا، لیکن وہ علم اب بھی دینی علم ہے، چاہے وہ عالم اس علم کو، اس مخلوق کو اس خالق سے جدا کرے، علم ہر صورت میں دینی رہے گا۔ یہ عالم ہے کہ جو اس خالق سے جدائی کی وجہ سے غیر دینی عالم کہلائے گا، سیکولر عالم کہلائے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ علم کبھی بھی سیکولر بن سکے۔ ہاں اگر سیکولر بن سکتا ہے کوئی تو وہ عالم ہے، اس علم کو حاصل کرنے والا ہے کہ اس علم میں اگر مخلوق کو خالق سے جدا کرے، اگر مصنوع کو صانع سے جدا کرے تو وہ عالم سیکولر عالم کہلائے گا، چاہے وہ حوزات علمیہ میں بیٹھنے والا، آیت اور روایات پر دقت اور بررسی کرنے والا، آیت اور روایت پر توجہ کرنے والا اور تمرکز کرنے والا ان آیات الہی کو خدا سے جدا تصور کرے، اس روایات کو خدا سے جدا تصور کرے۔ وہ عالم بھی جو حوزہ علمیہ میں بیٹھ کر ان آیات اور روایات کو، اس قول کو الہی قول نہ مانے، اس قول کو خدا سے جدا کرے، تو وہ عالم بھی حوزہ علمیہ میں بیٹھنے کے باوجود بھی دینی عالم نہ کہلائے گا۔ دینی علم وہی علم ہے جس میں قول اور فعل الہی ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ تمام تر علماء جو ان اقوال کو، جو ان افعال کو خدا کی طرف منسوب کرے کہ یہ قول قول الہی ہے، یہ فعل فعل الہی ہے، ان کا بھی انہیں عالم دین کہا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف حوزات علمیہ میں پڑھنے والوں کو عالم دین کہا جائے، بلکہ وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا طالب علم جو اس مخلوق کو مورد بحث اور دقت کر رہا ہے اور اس پر اپنی توجہ مرکوز کر رہا ہے، وہ بھی اس حوالے سے کہ کیونکہ اس مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچ رہا ہے، اس کا علم بھی علم دینی ہونے کے ساتھ ساتھ اس اقرار کے بعد وہ عالم بھی عالم دینی کہلائے گا، دینی عالم کہلائے گا۔ لہٰذا علم کبھی بھی سیکولر نہیں ہو سکتا، لیکن عالم اس خالق کے انکار کے بعد عالم سیکولر ضرور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب جو کچھ اس کائنات میں ہے، ہر ذرہ ذرہ اس کائنات کا حصول علم کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور اس کائنات میں جو کنونشنل سسٹم ہے اس کے اندر چند چیزوں کو ذرائع حصول علم قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ کتاب ہے، مدرسہ ہے، استاد ہے، لوح و قلم ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس زمانے میں، جو اس کنونشنل سسٹم میں ان چیزوں کو ذرائع حصول علم قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ذرائع بھی ضروری ہے، ان کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کا ہونا ضروری ضرور ہے، لیکن ان کے ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ محض یہ ذرائع کافی نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے محض ان ذرائع پر اعتماد کرنا اور صرف انہی کو ذریعے حصول علم قرار دینا کافی نہیں۔ وہ کیوں؟
کیونکہ اگر آپ نے کتاب کی طرف متوجہ ہوئے، دفتر کی طرف قلم و لوح و قلم کی طرف متوجہ ہوئے، استاد اور مدرسے کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن علم بنانے والے کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اس ذات کی طرف متوجہ نہ ہوئے جو عین علم ہے، تو وہ علم حاصل نہ ہو سکے گا۔ علم انسان مکمل طور پر حاصل نہ کر سکے گا جب تک کہ اس ذات کے ساتھ انسان کی وابستگی نہ ہو، انسان کا تعلق نہ ہو جو ذات خود عین علم ذات ہے۔ جب تک ذکر الہی کا عنصر ہمارے تعلیمی نظام میں شامل نہ ہو، اس وقت تک یہ علم ہمارے خمیر کے ساتھ گھٹے گا نہیں۔ اگر ہم علم کو اپنی شخصیت کے ساتھ گوندھ لے تو یہ علم کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہوگا۔ انسان کا علم اس کے عمل کے ساتھ جا ملے گا، ایک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک ہی کلاس میں آپ دیکھتے کہ مختلف طالبان علم اس ایک کلاس میں حاضر ہوتے، ایک استاد سیم ہے، کتاب سیم ہے، مدرسہ سیم ہے، لیکن ایک شاگرد بہتر طور پر استاد کی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا شاگرد اتنا زیادہ بہتر طور پر نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق کہاں سے آیا؟ جبکہ استاد بھی سیم، شاگرد کتاب بھی سیم، مدرسہ بھی سیم، تمام تر کنڈیشنز سیم نظر آ رہی ہے۔ سسٹم میں تمام تر جو چیزیں ایک شاگرد کو دینی چاہیے وہ تب دونوں کو سیم دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فرق علم عطا کرنے والے سے آ رہا ہے، فیاض علم سے آ رہا ہے، کہ ایک کو وہ علم دے رہا ہے، دوسرے کو اتنا علم نہیں دے رہا یا اس سے کم علم دے رہا ہے۔ یہ علم دینے والی ذات کے ساتھ جو رابطہ اور تعلق ہے اس کے ذریعے سے فرق آ رہا ہے کہ وہ ذات جسے چاہے علم عطا کرے، کیونکہ علم ایک نورانیت ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، یہ ایک ایسا نور ہے جس کے قلب میں خدا چاہے اس نور کو قرار دے۔ عالم بننے کا یہ مطلب ہے کہ جس پر اس ذات کی تجلی ہو، جس کے قلب پر ذات الہی کی تجلی ہو، وہ شخص عالم بن پائے گا۔ اور اگر ذات حق کی تجلی کسی کے قلب پر نہیں تو وہ عالم نہیں، لیکن تاجر علم ضرور کہلائے گا۔ وہ ان الفاظ کو، ان معانی کو، ان الفاظ کے ذریعے سے علم کی تجارت ضرور کر سکے گا، لیکن وہ علم اس کی جان کا حصہ نہ بنے گا۔ وہ علم ایسا علم نہ ہوگا کہ جو سب پر نسیان کا نشانہ قرار پا سکے۔ اس کا علم سب پر نسیان کا نشانہ بن سکے گا، بڑھاپے میں وہ چیز بھول سکے گا۔ یہ اگر کوئی شخص اس پر کوئی ضربت لگ گئی، کوئی ٹھوکر لگ گئی تو وہ اس کو بھول جائے گا، لیکن ایسا علم جو انسان کی جان کا حصہ بن جائے، انسان کبھی بھی اسے نہ بھولے گا۔ اور یہ وہ علم ہے کہ جب انسان کو اس کے قبر میں ہلایا جائے گا، جب اس سے اس سکرات قبر کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ من ربک، من نبیک، من امامک، وہ اگر صاحب علم ہوگا تو وہ ان سوالات کے جوابات دے کا قابل ہوگا، ان سوالات کے جوابات دے پائے گا۔ لیکن اگر وہ ان سوالات کے جوابات کو صرف اس نے رٹا لگایا ہو، یہ علم خدا کے بارے میں اس کا علم، رسول کے بارے میں اس کا علم، امام کے بارے میں اس کا علم ذات میں اور اس کی جان میں نہ بیٹھا ہو، تو وہ اس لمحے ان سوالات کے جواب دینے سے عاجز رہ جائے گا اور ان سوالات کے جوابات نہ دے پائے گا۔ اور اب جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کرتے وقت ان تمام تر اسباب علم کو ساتھ میں ملحوظ خاطر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس ذات کے ساتھ رابطہ بھی ضروری ہے جس ذات کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ لہذا جب کبھی بھی انسان کلاس درس میں حاضر ہو، کتاب کو مورد مطالعہ قرار دینا چاہے، استاد پڑھانا چاہے، تو اس ذات کے ساتھ رابطہ اور تعلق ضروری ہے کہ اس نیت کے ساتھ اس کلاس میں حاضر ہو کہ قربتاً اللہ، میں اس کام کو اگر انجام دے رہا ہوں تو محض خدا سے قربت اور نزدیکی کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہوں، میں خدا سے قریب ہونا چاہ رہا ہوں، اور کوئی میرے لیے مقصد حیات نہیں ہے، کوئی مقصد تعلیم و تعلم نہیں ہے کہ اگر پڑھ رہا ہوں تو خدا سے قریب ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں تو خدا سے قریب ہونے کے لیے پڑھا رہا ہوں، تاکہ یہ جو مقصد حیات ہے میں اسے بیان کر سکوں، لوگوں کے ذہنوں میں
داخل کر سکوں اور لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا سکوں کہ یہ ہے خدا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہم خدا سے آئے ہیں، خدا کی طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے، واپس جانا ہے، تو یہ مقصد حیات ہے کہ ہم اس لقائے الہی کی منزل تک ہم رسائی حاصل کر سکیں، چاہے وہ جمال الہی تک پہنچے، چاہے وہ جلال الہی تک پہنچے، بالآخر ہم نے خدا تک پہنچنا ہے۔ اس خدا تک پہنچنے کے جو سیڑھیاں ہیں، جو منازل ہم نے طے کرنے ہیں، وہ منازل ہم نے قربتاً اللہ، خدا کی قربت کی نیت سے طے کرنے ہیں، تاکہ ہم بآسانی ان منازل کو طے کر سکیں۔ لہٰذا قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا جاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ انسان علم حاصل کر رہا ہے، اب اس علم کی وادی میں قرآن ہم سے یہ بیان کر رہا ہے، ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس راہ حصول علم میں علم حاصل کرنا ہے تو اہل ذکر کے پاس جا کر سوال کرو۔ کون ہے اہل ذکر؟ ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ذکر کو، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ذکر ہے قرآن، اور جب ذکر قرآن ہو گیا تو اہل ذکر بھی وہی ہی ہوں گے، وہی ذوات مقدس ہوں گی جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ تو یہ اہل بیت ہے، اہل ذکر، قرآن ہے ذکر۔ ہمیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو ہم سے نہیں کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، ہم سے کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ صرف انہی سے علم حاصل کرنا جو اہل ذکر ہے۔ کون ہے اہل ذکر؟ اہل بیت علیہ السلام۔ یہ ہے ذوات مقدس ہستی کہ وہ جو اہل ذکر ہے ان کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو زیارت جامع کبیرہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وَبِمَوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا، کہ انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے، معالم دین الہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کوئی اور ذریعہ اس کے لیے ہے ہی نہیں سوائے ولایت اہل بیت کے، کہ اہل بیت کے در سے وہ شخص صاحب علم بن سکے گا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ رسول اللہ اگر شہر علم ہے تو مولا امیر المومنین اس کے دروازہ ہے، اہل بیت علیہ السلام علم کے دروازے ہیں۔ ان کے ذریعے سے، ان کی ولایت کو اقرار کرنے کے ذریعے سے انسان صاحب علم بنتا ہے۔ لہٰذا اس پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی انسان علم حاصل کرنا چاہے، معالم الہی کو، علم الہی کو حاصل کرنا چاہے، علم دین کو حاصل کرنا چاہے، اس پوری کائنات کو پہچاننا چاہے، تو کسی کے ذریعے سے وہ علم حاصل نہ کر سکے گا۔ صرف یہ اہل بیت کے در ہے کہ جن کے در پر حاضر ہو کر انسان علم حاصل کر سکتا ہے اور عالم دین بن سکتا ہے۔ تو خداوند متعال ہے جو ہمیں علم کی نعمت سے نواز رہا ہے، لیکن ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے کہا گیا کہ ان کے در پہ جاؤ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان کے در پہ جا کر انسان حصول علم کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کائنات کی ہر چیز اگر ذریعہ حصول علم ہے تو انسان اس چیز کو، اس علم کے خزانے تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا جب تک کہ اہل بیت کے در پر سوالی بن کر حاضر نہ ہوگا، ان سے علم حاصل کرنے کا سوال کرے گا، تو خداوند متعال اس شخص کو علم کی نعمت سے نوازے گا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور علم دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وفقنا اللہ وإیاکم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔